کہ ہمیں اپنا ڈیفنس دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا. اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو تمام تر پرائرٹی کے اوپر رکھ کے اس کو دگنا تگنا کرنا پڑے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے, اب ہمیں ڈیفنس کی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں گے. اگر ڈیولپمنٹ کر دی اور ڈیفنس کمزور رہا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور یاد رکھیے سر کہ یہ کم وسائل کے اندر اس فوج نے مارکا مارا ہے. اس سپہ سالار کو ریوارڈ کے اندر فیلڈ مارشل تاحیات کا ریوارڈ بھی دے دی ہے. آج شام کو ان بدغلوں کے خلاف, ان دہشت گردوں کے خلاف ہم وہ سوٹی بھی نہیں دینے والے ہیں جو فیلڈ مارشل کی ہے. لیکن ہمیں ڈیفنس بجٹ سر بڑھانا پڑے گا. اب ہمیں فوج کی تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا پڑیں گے, اپنے شاہی خرچے روکنے پڑیں گے, ڈیولپمنٹ پلانز روکنے پڑیں گے, اور اس میں ہم سب کو کلیکٹیولی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اپوزیشن کے بغیر, حکومت کے بغیر, تمام الائی پارٹیز کے بغیر نہیں ہو سکتا. دل بڑا کرنا پڑے گا, کیونکہ سر جہاں ہمارے پاس زمینی دفاع ہے کہ ہم جسے مینا کو غلیل سے مارتے ہیں, وہاں زمین پہ بھی ہم مار رہے ہیں, ہوا میں بھی مار رہے ہیں, سمندر میں بھی مار رہے ہیں. لیکن کیونکہ اب سوال یہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان کو یہ پتہ چل گیا ہے, جو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, کہ ہماری قوت, ہماری طاقت, ہماری اسٹریٹجی کتنی مضبوط ہے. وہ ہمیں کمزور ملک سمجھ کر آگے بڑھے تھے, اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا. 1:6 کے ریشو سے مارا ہے, 1:10 کے ریشو سے مارا ہے. اب چیئرمین صاحب, یہ طاقت ہم وضع کر چکے ہیں ہندوستان کے آگے, اور ہندوستان کے پاس اپنے وسائل زیادہ ہیں, تو ہمیں ہندوستان کو کنٹرول کرنے کے لیے, اپنی اسٹریٹجی کو اور مستقل کرنے کے لیے, اور تگڑا کرنے کے لیے, اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ایک تو جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کے اندر میں پیسہ ڈالنا پڑے گا. جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے, اب یہ جنگ اسی طرح ہمیں لے کے چلے گی. کمزور ہے, گھٹیا ہے جو ہمارا دشمن ہے, اس کا راستہ تو ہے نہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ان کے گھسیں گے, ان ٹیررسٹ کو پکڑ کے ماریں گے, تو ان کے پیچھے ان کو بھی پکڑ کے ماریں گے. سیز فائر کا ہم ابھی تک بھرپور دفاع کر رہے ہیں, لیکن یہ ہماری کمزوری, ہماری اسٹرینتھ ہے. میں چیئرمین صاحب ختم کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی بدولت, حکومت کی بدولت, اپوزیشن کی بدولت, پاکستان کی بدولت, ہمارا ایمفیسس اب صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ ہم اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھائیں, اس کو کریں, اور اس وار کو منطقی انجام تو پہنچائیں, اور اس کے ڈیولپمنٹ کی بات کریں. اور جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کے اندر ہم اپنے سارے شواہد, سارے ثبوت رکھیں, کاؤنٹر انویسٹیگیشن کی بات کریں, نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بات کریں. بلاول صاحب جا رہے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ جا رہے ہیں, اپوزیشن کو شامل کر لیں. ان کو نہیں شامل کر سکتے, کانفیڈنس میں لیں, آگے بڑھیں. اگر ہم نے اس ڈیفنس کے اندر ذرا بھی کوتاہی کی اور اپنے پولیٹیکل ڈفرنس کی وجہ سے ہم میں یونٹی ہوئی, تو جو جنگ آپ نے جیتی ہے اس کا فورس آپ آگے نہیں دے سکیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی, میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتانا چاہتا ہوں سر, کہ ہم محفوظ ہیں, ہم سب ایک جاں ہیں, یکجاں ہیں, ہم ساتھ ہیں, یونائٹڈ ہیں, یونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک فلیگ کے نیچے ہیں, ایک قوم ہے, ایک پاکستان ہے, اور 25 کروڑ لوگوں کی لبیک اور زبردست وطن کی حفاظت کرنے والی فوج, جن کو ہم رمضان میں ایک سپاہی کو 2000 روپے دیتے ہیں کہ وہ اس میں اپنی سحری اور رات کا کھانا کھائے, اور اگر اس کے صرف 4 ہیں یا 4 کی فیملی ہے تو 11 روپے سے ہم ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں, اور ان سے کہہ رہے ہیں اس کے بدلے خون دو, اور وہ اس 11 روپے کے بدلے میں دبا دب خون دے رہے ہیں, اور جیت کے بھی لا کے دے رہے ہیں, پاکستان کو کھڑا بھی کر رہے ہیں, کو بھی لہرا رہے ہیں, فخر سے سر کو بھی اونچا کر رہے ہیں. تو سر پلیز اب ہماری ایمفیسس اور ساری جو ہے وہ اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم اس بجٹ سے تنخواہیں بڑھائیں گے, کم انسینٹیو پروگرامز دیں گے, اور بجٹ کو دگنا تگنا کیسے کریں گے, اور اس طرح فورسفلی, امپیکٹفلی ہم اس وار کو آگے جا کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جیتیں گے. شکریہ آپ کا.